أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے قرآن فہمی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے منہاج القرآن نظامت تربیت کے زیر اہتمام آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں ہم سب جمع ہیں۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 کا دوسرا حصہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ پہلا حصہ ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے تھے، آج ہم انشاءاللہ اس رکوع کا بقیہ حصہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم گرامر اور تجوید کے بہت سارے اسباق وہ سیکھ چکے، اب انشاءاللہ اس گرامر اور ان تجوید کے قوانین کو یہاں استعمال کرتے رہیں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ جی یہ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تک۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ رض ضاد کو مفخم یا موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس لیے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ قمم با، نون ساکن کے بعد با موجود ہے، اس نون کو اس چھوٹی میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے اور قمم با یوں پڑھیں گے، اور یہ حمزہ محل مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں واقع ہے، اس لیے اس کو مد متصل کا نام دیا جائے گا اور اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کمم باء بسخط، خا اور طا دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، دونوں حروف مستعلیہ ہیں، اور طا کے نیچے تنوین اور اس تنوین کے بعد یرملون میں سے میم موجود ہے، لہٰذا اس کو ادغام بالغنہ کریں گے اور اسے ہی ادغام ناقص بھی کہیں گے کہ پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے آواز باقی رہ جاتی ہے۔ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ
اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے اس لیے اس کو مفخم ادا کریں گے. وَمَ واہو م حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. واو کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں. جہنم نون مشدد ہے اور نوازب ہوگا. یہاں پھر حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے ادا کریں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صاد کو مفخم ادا کریں، یہ حرف مستعلیہ ہے. را کو ہم نے خود ساکن کیا اور اس سے پہلے حرف ساکن تھا، یہاں مد عارض جو ہے وہ پیدا ہوگی اور اس مصیر کو لمبا کر کے پڑھیں گے مصیر. را جو ہے یہ بذات خود بریک ادا ہوگا مرکب، کیونکہ را ساکن ہو جائے گا اور اس کا ماقبل بھی ساکن اور اس کا ماقبل مقصور ہے، اس لیے اس کو مفخم نہیں، اس کو مرکک ادا کریں گے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. میم ساکن کے بعد دال ہے، جو میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، دال ہے بلکہ، لہٰذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دارا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را مفتوح ہے اس لیے اس کو مفخم ادا کریں گے. جا جیم کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، تا منون ہے، تنوین ہے، اور اس کے بعد عین حرف جو ہے یہ اظہار ہے. یہاں تا کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. درجات عند اللہ. یہاں نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے تو یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے، اور اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح ہے اس لیے اس کو مفخم ادا کریں گے. یہاں بھی اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح، اس کو مفخم. بصیر صاد جو ہے یہ حرف مستعلیہ ہے، مفخم ادا ہوگا. اور را منون ہے، اس کے بعد با حرف اقلاب ہے، اس را کے اوپر پیدا ہونے والے نون تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے اور را کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. بصیر بما. اور یہاں یعملون میں واو ساکن ماقبل مضموم، واو مدہ اور نون کو ہم خود ساکن کر رہے ہیں، یہ مد عارض بن جائے گی. بصیر بما یعملون. آگے میں صرف تلاوت کر دیتا ہوں، آپ اس پر قوانین خود اپلائی کیجئے گا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عالم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فاضرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم یہاں سے پھر دیکھیے لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ہمارے 8 رکوع یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو گئے. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ ترجمہ کی طرف. یہاں سے آپ اس کا لفظی ترجمہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم با محاورہ ترجمہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہاں ہم آیت نمبر 159 تک بلکہ نہیں 163 تک ہم پڑھ چکے تھے. آج یہ لقد من اللہ سے ہم نے پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. آج لوگ بہت کم ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ. لقد البتہ تحقیق. مننا یمنو کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. اللہ رب ذوالجلال نے بے شک اللہ نے احسان فرمایا اللہ پر المؤمنین مومن لوگوں پر. بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا. وہ احسان الہی کیا ہے کہ اذ بعثا جب مبعوث فرمایا فیہم ان میں کن میں مسلمانوں میں مومنین میں رسولن اللہ نے اپنا رسول مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی من انفسہم جو انہی میں سے ہے یتلو علیہم ان پر تلاوت فرماتا ہے آیات ہی اللہ رب ذوالجلال کی آیات وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاکیزہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ
اور انہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا اور اس بعثت پیغمبر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَإِن قَالُوا اور اس سے تھے، من قبل پہلے یعنی بعثت سے پہلے یہ تھے، لفی دلال مبین ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مقدسہ بڑی افادیت اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی بات ایمان افروز اب دل میں بٹھائیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 164، جس میں اللہ پاک رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ نمبر 2 کہ جی آپ جلسے اور جلوس کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس سے بہتر تھا کسی قریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے۔ اور یہ رسول کے تذکرے سن سن کر آپ کیا کریں گے؟ اصل کام تو اعمال ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرنا، حضور کی صفت و ثنا کے لیے جلسے منعقد کرنے کا مقصد ایک تو سنت الہیہ کو زندہ کرنا ہے، اور دوسرا ان کی گفتگو، ان کی باتیں سنا کر حضور کے حسن و جمال کی، آپ کے کمالات کی، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کر کے لوگوں کو دلوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ سنت الہیہ اور قرآن مجید کے طریقے کے عین مطابق ہے۔ دوسری بات اس آیت میں دیکھیے کہ کہیں پر قرآن مجید فرقان حمید جو بتا رہا ہے یہ آیت، اس میں کہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کوئی بات نہیں ہو رہی، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو رہا۔ عاشق تو ہبا وقت محبوب کے تذکرے کرتا رہتا ہے، یہاں اللہ کی محبت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسی ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر ایک بات دیکھیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات، کہ اللہ رب ذوالجلال کے حبیب مکرم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دن کا آغاز اس کورس کی مناسبت سے اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کی صورت میں کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی سنت بھی زندہ ہو جائے اور مصطفیٰ کریم کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ اور اسی کو عادت بنا لیجئے، اور یہ کہتے ہیں کہ جان جائے پر اعتماد نہ جائے، یہ جان چلی جائے مگر آیات کی تلاوت کی عادت نہ ختم ہو۔ یہ آیات کی تلاوت یزکیہم، یہ تزکیہ کر دیتی ہے، باطن بھی پاک کر دیتی ہے، ظاہر بھی صاف کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس سے تزکیہ کے حصول کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اہل ایمان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آیات بینات کی تلاوت اور سماعت قرآن، تلاوت قرآن، تفہم قرآن اور تعمیل قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ اور جزو بنا لیجئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، منصب رسالت پہلا یہ کہ یتلو علیہم، وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ وحی کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انسانیت کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ رسول کچھ نہیں کر سکتا،
یہ من گھڑت بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تو تمہارے باطن تک کو تزکیہ کر دیتا ہے، تصفیہ کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں یا امت سے تعلق نہیں، یہ بھی من گھڑت ہے. اور اگر آج امت سے تعلق نہیں ہے تو پھر آج امت کا تزکیہ کس نے کرنا ہے؟ آج امت کے احوال کو پاکیزہ کس نے بنانا ہے؟ آج باطن کو پاک صاف کس نے کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیے وَيُزَكِّي میں یہ فعل مضارع ہے، اور آپ پڑھ چکے کہ فعل مضارع کبھی حال کا معنی دیتا ہے تو کبھی استقبال کا. سو جب آیت نازل ہو رہی تھی تب رسول پاک حال میں ترجمہ کر رہے تھے وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول جو اس وقت تم میں موجود ہے یہ تمہارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے گا. اور پھر استقبال کا معنی یہ تھا کہ جو آنے والی نسلیں ہیں رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنے والی نسلوں کے دلوں کو یہ بھی پاکیزہ بنا دیں گے. آج آپ نے دیکھا امت میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو تصفیہ قلب رکھتے ہیں، جن کا باطن بہت پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے. تو یہ باطن کا تزکیہ اور تصفیہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، یہ آقا کریم کی محبت ہے جس سے دل اجلے ہو جاتے ہیں، دل نکھرے نکھرے ہو جاتے ہیں، باطن پاکیزہ اور صاف ہو جاتا ہے. اور یہ برتن اللہ کی تجلیات کا مظہر عتم بن جاتا ہے. اور پھر منصب رسالت کا تیسرا فریضہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ ان کو کتاب سکھاتا ہے. سو مبارک ہو ان لوگوں کو جو خود بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھانے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں. تو یہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، بہتر نہیں کہا، اچھا نہیں کہا، بہترین آخری ڈگری ہے. فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھ کر پھر اس کو سکھاتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ کتاب والحکمہ، حکمت پر مبنی ہے، تمہیں سکھاتا ہے، معرفت کے موتی نکال کر تمہاری خالی جھولی میں ڈال دیتا ہے. آخر اللہ کا کلام ہے، حکمت سے تو لبریز ہوگا ہی. حکیم بننا چاہتے ہو، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی اس صفت میں غوطہ زن ہونے چاہتے ہو تو پھر حکمت تو فقط قرآن مجید کی دہلیز سے میسر آئے گی. اس سے بڑھ کر کہیں اور کوئی حکمت نہیں ہے. سبھی حکیم جہاں آ کر جھکتے ہیں وہ دہلیز قرآن ہے، وہ دہلیز کلام اللہ ہے. آئیے اپنی پیشانیوں کو اللہ کے کلام کے حضور جھکا دیجئے، اپنی سوچ، اپنی دانست، اپنے تفہم کو اللہ کے قرآن کی دہلیز پر جھکا دیجئے. اس سے بڑھ کر کوئی اور مرتبے اور مقام والی کتاب نہیں ہو سکتی. کلام، اب آخری بات اس پر کرتے ہیں، ٹائم بہت ہو چکا. کلام صرف متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، سو یہ اللہ کی صفت ہے. سو اللہ کی صفات میں غوطہ زن ہونے کے لیے آئیے. اللہ اکبر. جو اللہ کی صفات میں غوطہ زن ہوتا ہے پھر اللہ کی صفات کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہے جو سب سے زیادہ ہو. جو اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں اس سے بڑھ کر اور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے. یہی آیات قرآنیہ تھی، یہی تلاوت قرآنیہ تھی، یہی سماعت قرآن تھا، اور یہ اسی کی برکت تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پوری قسمت کی کایا پلٹ گئی، زندگی میں انقلاب بپا ہو گیا. زنار کفر توڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں.
اور پھر وہ عظیم ہستی کہ جن کی جرت و بہادری کی داستانیں قیامت کی سحر تک ختم نہیں ہو سکتی. یہ اعزاز انہیں بھی قرآن کی دہلیز سے میسر آیا. اللہ اکبر. وَإِن قَانُوا، اور اس قرآن سے پہلے، اس مصطفیٰ سے پہلے، وَإِن قَانُوا مِن قبل، اور تم اس سے پہلے لفی دلال مبین، کھلم کھلی گمراہی میں تھے. اب قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول سے دور بھاگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم قرآن سے دور بھاگو گے تو پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے. نہ مصطفیٰ کے دامن کے سوا کہیں پناہ ہے، نہ قرآن کے دامن کے سوا کہیں پناہ ہے. اگر صراط مستقیم پر استقامت چاہتے ہو، اللہ کے حضور قبولیت چاہتے ہو، مولا کے حضور تم صراط مستقیم پر استقامت چاہتے ہو، تو پھر محبت رسول کا دامن ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب تمہیں مصیبت آ پہنچی تو قد اصبتم مثلیہا، پھر تم کیوں پریشان ہوئے؟ تم پہنچا چکے ہو اس کے مثل. قلتم انا ھذا، پھر تم کہنے لگی کہ یہ کہاں سے آ پڑی. قل ہوا من عند انفسکم، قل محبوب فرما دیجئے، ہوا وہ مصیبت، وہ آزمائش، من عند یہ پاس سے ہے، انفسکم تمہارے نفوس کی وجہ سے. یہ مصیبت کا، یہ امتحان میں پڑ جانا، یہ تمہارے اپنے اعمال کی بلبوتے کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، علی کل شیء قدیر، ہر ایک شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. وما، اور جو اصابکم تم کو پہنچی، یوم التقل جمعان، جب دو لشکر آپس میں ملے، فبإذن اللہ، بس یہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کروا دے. یہ بڑا ایک ایمان افروز اور بڑا مشکل سا جملہ ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کروا دے. یہاں اکثر مترجمین کو یہ ایک متشابہ لاحق ہوا، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تاکہ اللہ جان لے مومنین کو. نعوذ باللہ من ذالک. اب اردو زبان کی نزاکت کو دیکھیں تو یہ سنٹنس اللہ کے علم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے، اس آزمائش سے پہلے گویا اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کس کے دل میں ایمان ہے. تو جو اللہ لوگوں کے ایمان سے بے خبر ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہترین ترجمہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ اس لشکر کے آمنے سامنے کروانے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ کون شخص ہے جو سراپا ایمان ہے، کس کا ایمان پختہ تھا. ہاں، اب ان اہل ایمان میں سے ایک دوسرے کو دکھانا تھا کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ ایماندار ہے، کون تم میں سے سب سے زیادہ استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو ایمان میں پختہ ہے. اللہ نے اس لیے دو لشکروں کو آپس میں ملوا دیا تاکہ یہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ابھی ایمان کی صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں، جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ کون پختہ ایمان والا ہے اور کون پختہ ایمان والا نہیں ہے. یہ اللہ کے علم کی نفی نہیں، یہ مخلوق کے علم کی نفی پر ان کو علم کا عطا کرنا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا،
اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کروا دے، نافقو جو منافق ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقیل لہم، اور ان کے لیے جب کہا گیا کہ تعالو تم آؤ، قاتلو لڑو تم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ابدفعو یا پھر تم دفاع کرو، تو قالو وہ کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں واقعتاً کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی، تو ہم للکفرا، تو ہم پھر اس کی اتباع کریں گے، اگر کوئی اچھی لڑائی ہوئی تو ہم اس کی اتباع کریں گے، اور یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے ہیں تو ضرور ہم اس کی پیروی کریں گے۔ وَهُمْ لِلْكُفْرِ، اور وہ کفر کے لیے، یومئذ اس دن، ظاہری حالت میں، اقرب وہ زیادہ قریب تھے، منہم ان میں سے، للایمان ایمان کے لیے، یقولون وہ کہتے تھے، بافواہہم اپنی زبانوں سے، ما لیسا جو نہیں تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ عالم بما یکتمون اور اللہ سب سے زیادہ جانتا تھا، بما یکتمون جو وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں کے اندر۔ وہ ایسے لوگوں کو بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا گیا، یعنی منافقین سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو وہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے کہ واقعتاً کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم تو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، لہذا ہم نہیں آپ کی پیروی کرتے۔ اور اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کی طرف زیادہ قریب ہو گئے، اور ان کے زبانوں سے ایسی باتیں نکلنے لگ گئیں جو ان کے دلوں میں موجود نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کا بید جو ہے وہ سب سے زیادہ جانتے والا ہے۔ جو منافقت وہ چھپا رہے تھے، اللہ کریم کی ذات اس منافقت کو جاننے والی ہے۔ الذین جو لوگ قالو انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا اور وہ بیٹھے، لو اطاعونا ما قتلوا اگر تم ہماری اطاعت کرتے تو تم یہاں اس میدان جہاد و جنگ میں قتل نہ ہوتے۔ قل محبوب فرما دیجئے، فدرعوا بچا لیجئے، عن انفسکم اپنے نفوس سے، الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو پھر موت سے اپنے نفوس کو بچا لیجئے۔ یہ موت تو قدرت خداوندی کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کا ایک ایسا جو حقیقت اور فیصلہ اور قدرت ہے جس سے کبھی کوئی شخص اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ یہ منافقین ان اہل ایمان اور ان لوگوں کو جو ہے کہتے تھے جن کے گھروں میں سے کوئی شخص شہید ہو جاتا تو وہ پسماندگان کو مزید بھڑکانے کے لیے اور جذبات کے اشتعال کے لیے یہ کہتے تھے کہ کاش آپ اپنے نوجوان کو وہاں میدان جہاد میں نہ بھیجتے، اور اگر نہ بھیجتے تو وہ مرتا نہ، اور آج آپ اس سہارے سے محروم نہ ہوتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اللہ کریم نے کافروں کے اس اعتراض کا جواب نازل فرما دیجیے، فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے، موت تو جہاں لکھی ہے وہاں آ جائے گی، اگر میدان جہاد میں شہادت کی صورت میں لکھی ہے تو اس کو آپ ٹال نہیں سکتے ہو، اور اگر موت نے آنا ہے تو تم اپنے مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ تو پھر بھی وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِكُمْ مُشَيَّدَةٍ، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں ہی بند کر لو پھر بھی موت تمہیں آن گھیرے گی۔ آگے دیکھیے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ گمان کریں ان لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا، جو قتل ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا کہ وہ مردہ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان تک نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین خوشی ہے بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ملے ان سے پہلے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ یستبشرون خوشخبری سناتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف سے، وفضل اور اس کے فضل کی، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کسی مومن کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ میں نے جلدی سے ترجمہ کر دیا، اس کی سلائیڈ آپ کے
گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، چونکہ ٹائم اختتام پذیر ہونے والا تھا اور میں نے کہا کہ چلو یہ رکوع مکمل ہو جائے کہ آپ بیٹا حاضری لے لیجئے۔ 27 لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعداد انکریز نہیں ہو رہی، شاید مجھ سے کمی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کا سامان استقامت کے ساتھ رکھے اور آپ اللہ کے پسندیدہ اور مطلوب و محبوب بندے بن جائے۔ یہ جو اس رکوع میں جتنے تفسیری نکات تھے، جتنے موضوعات تھے، جتنی تفاصیل ہو سکتی تھی، ممکنہ حد تک میں نے کوشش کی ہے کہ وہ 2 صفحات پر مشتمل یہ آپ کے پاس آپ کے گروپ میں آ جاتی ہیں۔ اس میں کس کس جنگ کی بات ہوئی اور کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب پاک کو اپنی بارگاہ سے نوازتے رہے، اور جو دین کے خدامات تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح ان کو نوازا جاتا رہا۔ یہ تفصیلی نکات میں ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو لوگ آپ کے ریفرنسز سے ہیں ان کو ضرور کلاس کا حصہ بنائیے، وقتاً فوقتاً ان کی خیریت دریافت کیجیے اور ان کو جو ہے موٹیویٹ کرتے رہیے۔ یہ ہم ایک سمندر میں سے گزر رہے ہیں، تو زمانے کی لہروں سے اور جو ادھر ادھر سے بہت ساری مصروفیات کی صورت میں جو ہمارے پاس رکاوٹیں اور آزمائشیں آئیں گی، ان کو ہم نے خاطر میں نہیں لانا اور استقامت کے ساتھ اس عہد کو نبھانا ہے جو ہم یہ عہد کر چکے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ ختم کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔